ہمارا نعمتوں کا تصور دولت، شہرت، اقتدار، جائیداد، اولاد، صحت وغیرہ تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شے نعمت نہیں ہے۔ نعمت صرف ایک ہے اور وہ ہدایت ہے۔ ہدایت ہوگی تو دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے۔ ہدایت کی بنا پر آپ دولت اور صحت سے نیکیاں کمائیں گے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اسی صحت کی بنیاد پر بدمعاشیاں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایسی صحت نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ ہدایت ہے تو زندگی نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ نعمت ہے۔ ہدایت نہیں ہے تو زندگی لعنت ہے۔ ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، اسے آپ دین کے کام میں لگائیں گے اور اسے صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ ہدایت نہیں ہے تو اولاد لعنت ہے، جو آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ آپ نے حرام کے ذریعے جو کچھ بھی کما کر جمع کیا ہوگا، اس کو الللوں تللوں میں آپ کی اولاد اڑا دے گی۔ ان کی بدمعاشیوں کا حساب آپ کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک میں 2 جگہ قدر مختلف الفاظ کے ساتھ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ ان کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو نہ دولت نعمت ہے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، بلکہ یہ سب ہماری تباہی کا سامان ہے، بلکہ ہمارے جہنم میں جانے کے لیے تمہید ہے۔ ہاں، پارس وہ شے ہے جس سے کوئی چیز چھو جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہدایت وہ شے ہے کہ اس کے ساتھ صحت بھی نعمت ہے، زندگی بھی نعمت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کی تلافی کا امکان موجود ہے۔ انسان توبہ کے ذریعے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کی تلافی کر لیتا ہے۔ ہدایت کے ساتھ اگر اقتدار نصیب ہو جائے تو خلق خدا کی بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ اگر اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جن کے پاس ہدایت نہیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ خلق خدا انہی کو کوسے گی اور یہ خلق خدا کو لعنت کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر حقیقی نعمت صرف ایک ہے، اور وہ ہدایت ہے، جو کہ مطلقاً نعمت ہے، سرتاپا نعمت ہے، جو ہر نعمت کو نعمت بنانے والی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، کتاب دنیا کی عظیم ترین نعمت قرآن۔